الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کل سن چکے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ 8 دن تک روزہ رکھتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ سامعین کرام، خود سوچے، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا، ہم سب کے آقا، وہ مولا جان کائنات، تاجدار انبیاء، افضل الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی، حضور کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اللہ، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 175 یعنی 70 پر 5، 170 پر 5، بخاری شریف حصہ اول صفحہ نمبر 263 یعنی 7 پر 3، 207 پر 3۔ کائنات کے والی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ نہ سحری کھاتے ہیں نہ شام کو کھاتے، متواتر روزے رکھتے ہیں، یعنی لگاتار روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ 21 دن، 21 20 پر ایک دن کو 21 کہتے ہیں، 21 دن بلکہ 40 دن تک نہ کھاتے نہ پیتے۔ جب صحابہ کرام نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عمل پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری ادا پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ کس نے؟ صحابہ کرام نے۔ جب حضور اس طرح روزے رکھنے لگے تو صحابہ کرام بھی حضور کی اس پیاری ادا پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ کچھ دن تو انہوں نے روزے رکھے تو صحابہ کرام کی حالت بگڑ گئی، صحابہ کی حالت بگڑ گئی، چہرے اتر گئے، جسم لاغر یعنی کمزور ہو گئے، کیونکہ دن کو مزدوری کرتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو دیکھا تو فرمایا، میرے غلاموں کیا بات ہے، تم کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی آپ کی طرح وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یقول لا توصلوا، کہ پے در پہ روزے نہ رکھو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، قالوا انکا تواصل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو روزے متواتر رکھتے ہیں اور ہمیں آپ منع فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال انی لست کہیئتکم انی یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، یعنی میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا بھی ہے۔ میں روزے سے رہتا ہوں لیکن میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح صرف بشر ہی نہیں بلکہ میں تو خدائے ذوالجلال کی طرف سے نور بھی بن کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے نور بھی بن کر آیا ہوں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا نہ سایہ نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا نہ سایہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم سامعین کرام، غور فرمائیں، جب صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ تو خود پیدر پہ روزے رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ ذرا بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 300 صفحہ نمبر 263 کو پڑھ کر دیکھیے۔ 6 مرتبہ مختلف الفاظ میں فرمایا، کہیں یوں فرمایا انی لست مثلکم انی اطعم و اسقا، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ کہیں یوں فرمایا لست کأحد منکم انی اطعم و اسقا، میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور سیراب کیا جاتا ہے۔ کہیں یوں فرمایا انی لست کہیئتکم انی ابیت لی مطعم وساق یسقینی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات اس طرح گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا کھلاتا ہے اور پلانے والا پلاتا ہے۔ کہیں یوں فرمایا لست کہیئتکم انی ابیت لی مطعم یطعمنی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں، ایک کھلانے والا مجھے کھلا دیتا ہے اور پلانے والا پلا دیتا ہے۔ اور کہیں یوں فرماتا ہے ایکم مثلی انی ابیت ربی ویسقینی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے، میں رات گزارتا ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام جوابات میں اپنی بشریت کے متعلق واضح تشریح فرما دی، اپنے بشر ہونے کے متعلق واضح تشریح فرما دی کہ اے لوگوں، اگرچہ میں انسان ہوں، اگرچہ میں بشر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کی مخلوق ہوں، مگر یاد رکھو میری بشریت عام لوگوں کی بشریت کی طرح نہیں ہے، میرا بشر ہونا عام لوگوں کی بشریت کی طرح نہیں ہے۔ غور فرمائیے، جب نبی کریم علیہ السلام نے ایکم مثلی فرمایا تو مخاطب کون لوگ تھے، یعنی سننے والے کون تھے؟ جب حضور نے فرمایا ایکم مثلی، سننے والے کون تھے؟ بولیے کون لوگ تھے؟ کیا آج کل کے عام انسان تھے؟ نہیں۔ کیا 15ویں 14ویں صدی کا نجدی ملا تھا؟ نہیں۔ کیا اللہ کے ولی تھے؟ نہیں۔ کیا قطب تھے، اوتاد تھے، ابدال تھے، اغواس تھے؟ نہیں، بلکہ وہ صحابہ کرام کہ جن کی شان بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 553 کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ، حضور صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام کو گالیاں ہرگز نہ دو۔ حضور کے جو صحابہ ہے، اب صحابہ تو اب سمجھ ہی گئے ہوں گے صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حضور کو دیکھا، کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں، جس نے حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت میں بیٹھے ہو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ اور حالت ایمان ہی میں اس دنیا سے گئے ہو، وہ صحابہ کرام ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام کو گالیاں ہرگز نہ دو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر صدقہ دے، احد پہاڑ کے بارے میں سنا ہوگا، یہ مشہور پہاڑ ہے، پہاڑ کا نام احد ہے، کہتے تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر راہ خدا میں صدقہ دے تو میرے صحابہ کرام کی ایک مد، یعنی ایک مٹھی دیکھیے مٹھی میں کتنا آتا ہے، ایک مٹھی اور نصف مد یعنی آدھی مٹھی کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ہم اور آپ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے، سونا صدقہ کر دے، چاندی صدقہ کر دے، تو صحابہ جو ایک مٹھی راہ خدا میں صدقہ کرے نا، تو ہم اس ایک مٹھی کے برابر بھی ثواب نہیں لے سکتے، ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ، جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی برابری کا ہمسر ڈھونڈنے کے لیے اعلان فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میری مثل یعنی میری طرح ہے، تو ان میں صدیق اکبر موجود، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود تھے، شیر خدا علی مرتضی بھی، عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے، بلال حبشی بھی، حتیٰ کہ ہزاروں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی موجود تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ جیسے چلو بلال برابری کا دعویٰ نہ کرتے تو نہ صحیح،
عبداللہ ابن مسعود مثلی کا دعویٰ نہ کرتے تو نہ صحیح، کم از کم علی شیر خدا کہہ دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، میں آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، آپ کے والد میرا والد دونوں سگے بھائی ہیں، آپ کے والد میرے والد دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مثل ہوں، میں آپ کی مثل ہوں۔ کیا حضرت علی نے کہا؟ نہیں کہا، نہیں کہا میں آپ کی مثل ہوں، نہیں کہا۔ لیکن حدیث شریف گواہ ہے کہ نہ علی شیر خدا نے کہا، نہ فاروق اعظم نے کہا، نہ صدیق اکبر میں برابری کا دعویٰ کیا، بلکہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 7 صحابہ کرام تو یوں عرض کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قالوا انا، جس کا ترجمہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، اللہ اللہ۔ گویا صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ہماری مثل نہیں، نبی ہماری مثل